وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ابراہیم ہماری جاری ہے، الحمدللہ آج اس کی 28 نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے نام ابراہیم کی وجہ تسمیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اس کے اندر محبت برا ذکر خیر ہے۔ آج 34 نمبر آیت مبارکہ تک ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، وہ ہماری آج کی نشست میں ممکن نہیں ہو سکے گا۔ مکی سورہ مبارکہ ہے ابراہیم، اس کی آیات مبارکہ تقریباً 52 ہے، اور اپنے مکی موضوعات کے ساتھ ہی یہ چل رہی ہے۔ مکی موضوعات میں ہمیں عقائد، عبادات اور معاملات میں سے عقائد مکی صورتوں کے بڑے موضوعات ہوتے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت، حضور کو صبر کی تلقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ آج یہی باتیں ان آیات مبارکہ میں ہیں، اور یہ ہمارے پارے کے اعتبار سے 17واں رکوع ہے جو 13ویں پارے کا جس کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتیں جہاں اتریں وہ مکہ یا مکہ کا قرب و جوار تھا، وہاں پر بہت بڑا خاندان جو آباد تھا وہ قریش تھا، قریش کی پھر شاخیں تھی۔ کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 12 کے قریب قریش کی شاخیں تھیں، جن میں سے ایک معتبر شاخ بنو ہاشم تھی جس سے رسول اللہ تشریف لائے، ایک اور معتبر شاخ بنو تیم تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، اسی طرح بنو عدی بہت بڑی شاخ تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کے ساتھ تعلق تھا۔ تو بہرحال بڑا امبریلا قریش کا تھا جس کے نیچے چھتری کے سارے موجود تھے۔ اس آیت مبارکہ میں قریش کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ نے جتنا تمہیں وقار دیا تھا، جتنی تمہیں سعادت بخشی تھی، اور اپنے گھر کی حفاظت پہ تمہیں معمور کیا تھا، حاجیوں کو پانی پلانے پہ تم معمور تھے، اللہ نے تمہیں ایک بڑا سٹیٹس دیا تھا عرب میں، تو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ خود بھی آتے اور تمہارے جو ماتحت لوگ تھے ان کو بھی اسلام کی طرف لے کر آتے، تو تمہیں جنت ملتی، اللہ کی رضا ملتی۔ لیکن انہیں شکوتاً، شکایتاً اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں عزت دی ہے، وقار دیا ہے معاشرے میں، تو تم خود جہنم کی طرف جا رہے ہو، میرے محبوب کے دست و بازو بنو، اس جو محمدی مشن ہے اس کے دست و بازو بنو، تمہارے لیے بھی نجات ہے اور دوسروں کے لیے بھی نجات ہے۔ تو مکی صورت ہے، مخاطب اہل مکہ ہیں، اور قریش کا تذکرہ ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ترجمہ آپ فرمائیں گے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ آ کا معنی کیا؟ لم تارا، آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الہ کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ کفرا، بدلوا جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو، کفرا ناشکری میں۔ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، چاہے جائے کہ اپنی قوم کے لیے نجات کا سبب بنتے اور لیڈنگ جو کردار ہے وہ ادا کرتے، نہیں ایسا نہیں کیا، یہ تو ان کو ہلاکت کی طرف لے گئے۔ واؤ کا معنی اور احلو، انہوں نے ان کو لے گئے، ان کو اتار دیا، قومہم اپنی قوم کو، یہ اپنی قوم کو لے گئے، انہوں نے اپنی قوم کو اتار دیا دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ اور ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ اگلے لفظ کے اندر موجود ہے، جہنم۔ محبوب کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، ناشکری میں تبدیل کر دیا، جہنم اور ہلاکت کے گھر یعنی دوزخ کی طرف ان کو لے گئے اور ان کو جھونک دیا وہاں، یصلونہا یہ اس کے اندر رہیں گے، اس کے ساتھ ملے رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، وبئس القرار، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں خاندانی لحاظ سے بہت بڑا ہوں تو مجھے وہاں کوئی اعلیٰ سیٹ مل جائے گی، وبئس القرار، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں کوئی اچھائی کی امید نہ رکھے، جہنم کا اللہ نے ایک صفت بیان کر دی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، کیونکہ سورت مکی
اس کا مزاج مکی، اس کے مخاطب مکی، اور میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ وَجَعَلُوا، اور بنا لیا انہوں نے، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اندادا، ند ان کی جمع ہے اندادا، انہوں نے اللہ کے مد مقابل لا کھڑے کر دیے۔ کبھی کبھی پتھروں سے بنے ہوئے بت، لات، منات اور حبل، اور اگلی بات ذرا غور سے سن لیں، کبھی کبھی اپنی خواہشات کے بنائے ہوئے بڑے بڑے بت، جن کے سامنے انہوں نے اللہ رسول کے احکامات کو رون دیا، جس میں آج مسلمان جو ہے وہ مشغول ہے۔ لات، منات، حبل ہمارے سامنے نہیں، لیکن ہمارے سامنے معاشرے کی روایات کے بت ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر شریعت وہاں پامال ہو جاتی ہے، ایکسکیوز ایک ہی ہوتا ہے، معاشرے میں ایسے چلتا ہے، یہ معاشرے کا رواج ہے۔ تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، بنا لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل، لِيُدِلُّوا، تاکہ وہ بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ان کو بھٹکا دیں۔ کل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، کل محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، تمتعوا، لطف اندوز ہوتے رہو، لیکن ساری عمر کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے۔ فإن مسیرکم الی النار، فا کا معنی پس، ان بے شک، مسیرکم تمہارا انجام، تمہارا لوٹ کر جانا، الی النار وہ آگ کی طرف ہے۔ محبوب ان کو فرما دیں کہ بے شک یہ اپنی خواہشات کو مانتے رہیں، اللہ رسول کے مد مقابل اپنے بتوں کو اور چیزوں کو کھڑا کرتے رہیں، لیکن یہ پھر لطف اندوز ہو لیں، لیکن بڑا تھوڑا وقت ہے ان کے پاس، آگے چل کر ان کا انجام جو ہے وہ آگی ہے۔ میں نے ایک اور عرض کیا تھا قرآن کا اسلوب، قرآن ہمیشہ نافرمانوں کے ساتھ فرما برداروں کا تذکرہ کرتا ہے، کافروں کے ساتھ مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے، عالموں کے ساتھ جاہلوں کا، یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے، اور اس سے دونوں طرف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اس قوم کا بیان کیا کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکاتی ہے، اور قریش خصوصاً مراد ہیں، لیکن قرآن صرف قریش کے لیے ہدایت نہیں تھا، میرے اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو ابھی آگے مومنوں کا تذکرہ ہے۔ محبوب آپ تھوڑا سا اپنے لوگوں کی طرف توجہ دے دیں، ان کے برے اعمال دیکھ کر مایوس نہ ہوں۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ عمار بن یاسر، جناب سمیہ، جناب حضرت خبیب، حضرت خبا، یہ سارے دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے حوصلہ پکڑیں، یہ غریب صحیح، یہ تھوڑے صحیح، لیکن ان سے حوصلہ پکڑیں۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قبل ان تأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ ان نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ محبوب کل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لِعِبَادِی، لام کا معنی کے لیے، یا کو عبادی، میرے بندوں کو محبوب آپ ذرا فرما دیں، الذین، میرے بندے ہیں کون؟ الذین، جو آمنو، ایمان لائے، میرے بندوں کو محبوب فرما دیں جو ایمان لائے ہیں، کیا؟ یقیم الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے رہیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ کیسے خرچ کریں؟ سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہ، کہ آ جائے، یومن، ایک ایسا دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور کوئی خلت، کوئی خلیلیت، کوئی دوستی، کوئی فرینڈشپ تمہارے کام نہیں آئے گی وہاں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ سورت کون سی ہے؟ مکی۔ تو مکی صورتوں میں نماز کا حکم نہیں ہوتا، مکی صورتوں میں ہمارے معاملات میں عبادات، ان چیزوں کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہاں حکم ہے، محبوب میرے بندوں کو فرما دیں جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، وہ کیا کریں؟ حالانکہ نماز کا حکم جو ہے، اور آگے ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو ان کا حکم اور ان کے معاملات تو مدنی صورتوں میں ہیں، مکی احکام صورتوں میں نماز کا حکم ہمیں ملتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکنا جو صبح و شام کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیں معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی، لیکن حضور جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں کیا کیا؟ انبیاء کو، وہ نماز کیا تھی؟ وہ سچ فرض نماز نہیں تھی جو امت پہ آج 5 کی شکل میں فرض ہے، لیکن نماز کا تصور موجود تھا، صبح و شام کی بنیاد پر تھا، انبیاء کے اوپر نماز فرض نہیں۔ یہاں سے فرض نماز مراد نہیں ہے، یہاں سے وہ نماز مراد ہے جو صبح و شام اللہ کا ذکر ہے، اور یہاں پر ہے خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدنی زندگی میں۔ تو پھر مکی صورت میں حکم کیوں ہے؟ یہاں جسٹ انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے، پریسکرائبڈ، اپنے مال پہ پریسکرائب ٹائم کے بعد
کوئی مناسب مقدار میں غرباء کو دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کا باقاعدہ نظام آیا مدنی زندگی میں، لیکن یہاں صرف مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ تو محبوب ایمان والوں، میرے بندوں کو یہ آپ فرما دیں کہ نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے ہی خرچ کریں۔ اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ علم کی دولت بانٹے، اگر کسی کو شعور دیا ہے وہ شعور کی دولت بانٹے، جو دیا ہے وہ بانٹ دو، وہ لوگوں کو دے دو، اللہ تمہارے اس خزانے میں اور بھیج دے گا۔ اگر تم آگے نہیں بھیجو گے تو پھر تو تمہاری میموری فل ہو جائے گی۔ آج جدید آئی ٹی ہمیں یہی کہتی ہے، آپ کی میسج میموری اگر فل ہے آپ کا نیا میسج نہیں آ سکتا۔ آپ کی ہر چیز کی ایک جو ہے وہ لمیٹیشن ہے، آپ آگے بھیجتے رہیں گے یا اس کو ختم کرتے رہیں گے تو پیچھے سے آتا رہے گا۔ یہ نظام قدرت ہے، علم بانٹو گے علم آئے گا، مال بانٹو گے مال آئے گا، آپ اپنا خون کسی کو دو گے خرچ کرو گے، آپ کے سیل جو ہیں وہ ان کی انرجی جو ہے وہ کنزپشن ہوگی، آپ کے جسم میں اور چیزیں آ جائیں گی۔ سرم و علانیہ، اس سے مراد ہے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اس کو دن کی نمازوں میں بھی خرچ کرو اور راتوں کی نمازوں میں بھی اس کو خرچ کرو۔ اٹھ کے رات کو اللہ کی بارگاہ میں صبح و تہجد پڑھا کرو، سرم، اور وعلانیہ، دن کو بھی اللہ کے حضور یہ خرچ کرو جو انرجی اس نے تمہیں دی ہے۔ تو یہ بہت سارے معنی اس سے مراد ہیں۔ من قبل، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ خلال، نہ کو دوستی کام آئے گی۔ تو قریش کہاں پھنسے ہوئے تھے؟ اپنی دوستیوں میں، اپنی یاریوں میں۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ ہے، ایمان کی پرواہ نہیں لیکن اپنی دوستی نبھانی ہے۔ اللہ فرما رہے کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی اور کوئی دوستی نہیں چلے گی۔ اب مکی صورتوں کا ایک اور بڑا موضوع ہے توحید، اور توحید کے لیے اللہ نے عقلی دلائل کو اختیار کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے فلسفیانہ، عقلی سادہ سے دلائل، بھئی اللہ ہے کون؟ قریب ترین اللہ جو ہمارے کام فرماتا ہے، اللہ نے اپنی توحید پہ وہ دلائل دیے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ آگے آیت طویل ہے، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، سماوات آسمان، والارض اور زمین۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کا واسطہ زمین و آسمان سے پڑتا ہے؟ سارے، دنیا کے امیر غریب، جھونپڑی کوٹھی محل میں رہنے والا، پیٹ بھر کے سونے والا، خالی پیٹ سونے والا، ہر ایک اللہ کی اس قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں وہ ہوں جو تمہیں چھت فراہم کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو تمہیں فرش فراہم کرتا ہوں۔ پھر تمہیں تمہاری زندگی کا انحصار رزق پہ ہے۔ رزق آتا آسمان سے ہے لیکن اس کا سبب زمین بنتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، تمہاری بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، یہیں پہ تم سارا کچھ اگاتے کھاتے ہو۔ تو دوسری دلیل دے دی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، واو کمانا، اور انزل، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا، من السماء بلندی سے، آسمان سے، ماء پانی، جس نے پانی نازل کیا، کیونکہ پانی ہی اس کائنات کی ابتدا ہے اور یہ پانی اسی کے اوپر ہی انسانیت کی بقا ہے اور پوری کائنات کی بقا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے ہر چیز کو زندہ کو پانی سے پیدا کیا۔ تو من السماء ماء، اور اللہ نے بلندی سے اتارا پانی، فاخرج بہ، فا کمانا، پس اخرج نکالے، بہ اس پانی کے سبب سے، من الثمرات پھل نکالے اللہ نے، لیکن سبب کیا بنا؟ پانی، بارش بنی۔ آج آپ دیکھ لیں جدید سائنس اور آئی ٹی کہیں بھی پہنچ جائے، وہ کوئی آرٹیفیشل سی بارش بھی کر دے ہمارے اوپر کہ جی آپ کی سموگ ہے، ہم لاہور کے ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جدید سائنٹیفک طریقے سے یہاں پر بارش برسائیں گے، تو کیا وہ نیچرل ماحول بن سکتا ہے جو اللہ کی برسائی ہوئی بارش کا ہے؟ اس لیے یہ مسائل جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑی ذات ہے جس کے دلائل ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، فاخرج بہ من الثمرات، اور پیدا کیے اس سے پھل، رزقا لکم، یہ تمہارے لیے ہے خاص کر، رزقا لکم یہ تمہارے لیے۔ انسان نے جو پیدا کیا ہے اپنے آپ کے اپنے لیے، اس کے اندر آئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی بیک گراؤنڈ جو ہے بشمول میرے وہ دیہات ہے، میں آپ سب موسٹلی دوستوں سے چھوٹا ہوں، لیکن وہ گاؤں کے آج سے 25 سال کے دن کو ایک سیلڈ کے طور پر کٹے ہوئے پیاز اور ٹماٹر اور دھنیا، ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو آج آپ کے جدید نظام میں نظر نہیں آتی۔ ہم نے بہت کچھ اپنے لیے بنا لیا، لیکن وہ جو نیچرلزم ہے ہم اس کو کبھی بھی اس کے اپنے سسٹم کے اندر نہیں لا سکتے۔ آپ دیکھیں کھادوں کی پیداوار، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم عموماً والدین سے سنتے تھے جی چیزیں کھاد کی پیداوار ہیں، اب کیا بچوں نے جوان ہونا ہے، تو آج محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باتیں ٹھیک ہوتی۔
آج انسان دیکھ لیں، ہر انسان بیماری میں مبتلا ہے، آپ کی چکن سے لے کر آپ کی ساری غذاؤں تک ہر چیز جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے تیار ہو رہی ہے، اور جس کے مضر اثرات بھی انسانی باڈی کے اوپر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ آج عورتوں کی داڑھی، عورتوں کی مونچھیں، عورتوں کے جو سپرمز ہیں، ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں اور بیماریاں ہیں۔ یہ اس دور کے مسائل ہیں۔ اللہ نے بڑی سادگی سے فرمایا ہے، میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، آسمان سے بارش برسانے والا ہوں، اور اس سے پھر میں نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم گاؤں میں اپنے ڈیرے پہ ہفتے کے بعد جاتے تھے، تو وہاں جو آج ہم بطور سیلڈ اور اپنے معدے کو بہتر بنانے کے لیے سیلڈ یوز کرتے ہیں، وہ قدرتی طور پر درختوں کے اوپر موجود ہوتا تھا۔ کچھ درخت ایسے تھے، ایک درخت ہے جس کے اوپر کوہیر لگتے تھے، پتہ نہیں آپ ان کو کیا کہتے ہیں، وہ کھٹے سے ہوتے تھے گندم کے دانے کی طرح، وہ کھائیں آپ کا پیٹ بھی صاف، آپ کو امرود یا باقاعدہ کوئی چیز لینے کی، پپیتا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ نے انسانوں کو بسایا ہے، ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اللہ نے بڑا اعلیٰ انتظام قائم کر دیا۔ چشموں کا پانی ہے، آج لوگ فلٹر پانی پیتے ہیں، چشموں کے پانی جتنا لذیذ پانی کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم بڑے لوگ ہو گئے، لیکن گاؤں میں عورتیں پانی بھرتی تھیں، آج کون بھرتا ہے؟ آج مرد بھرتا ہے، بوتل گاڑی میں رکھ لی، چلیں جی گئے واک بھی کریں گے، پانی بھی لے کے آ جائیں گے۔ کرنا ہے کام ہم نے، اللہ نے ہم سے کام کروانا ہے۔ رزق لکم، آسمان سے بارش کا برسانا، اور یہ پھلوں کو نا، رزق لکم، یہ جملہ بڑا تصوف والا جملہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہو، آسمان سے بارش کا برسنا ہو، یا زمین کا پھلوں کو اگانا ہو، یہ خاص رزق لکم، یہ کس کے لیے؟ تمہارے، لیکن تم ان کے لیے نہیں ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے ہیں، تم میرے لیے ہو، یہ تم نے یوز کرنے ہیں، اور لیکن سر تم نے میری بارگاہ میں جھکانا ہے۔ انواع و اقسام کے پھل کھانے ہیں تمہارے لیے، لیکن تم ان کے اندر غرق نہ ہو جاؤ، تم نے میری بارگاہ کی طرف لوٹ کر ہی آنا ہے۔ آج مسلمان کا مطمع نظر صرف یہی چیزیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا اور عیاشی، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن تیری توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ یہ پورے کا پورا تصوف کا خلاصہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ۔ اب یہ بھی دلیل ہے جو ہر بندے بشر کے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، واو کا معنی، اور سخرا، اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتی کو، لِتَجْرِيَ تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں، لیکن بے امر ہی، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا جو ناخدا ہے وہ تمہیں لے کر جا رہا ہے، یا جو چپو مار رہا ہے یہ لے کے جا رہا ہے، بے امر ہی، وہ ذات جو پانی کے اوپر تمہاری کشتی کو سسٹین کرتی ہے، ڈوبنے نہیں دیتی، وہ ذات ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ یہ بہت سارے ان لوگوں کے بارے میں روایات ہیں، جب فتح مکہ ہوا تو کچھ لوگ نکلے بھاگ کے، اور کشتی کے ذریعے پانی اور سمندر پار کر کے دور دراز کے علاقوں میں جب جانے لگے تو کشتی ڈوبنے لگی، تو وہاں کسی نے کہا بھئی اب تو اس کو پکار لو، ذات کو جس کی محمد عربی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر یہاں بھی میری ہلاکت میں انہوں نے کام آنا ہے تو پھر کیوں نہ میں خوش اسلوبی سے ہی ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے تمہارے لیے کشتی بنائی ہے تاکہ وہ سمندر میں چلے، لیکن بے امر ہی، یہ تمہاری لاجکس کی وجہ سے نہیں چلتی، تمہاری لاجکس تو ٹھہر جاتی ہیں جب سونامی آتا ہے۔ تم کہتے ہو ہماری عمارتیں 90 کے اینگل پہ فلیکسیبل ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا زلزلہ، جب آیا ہے سونامی تو تمہارا سب کچھ بہا کے لے گیا، یہ تمہاری ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن بے امر ہی ایک اللہ کی ٹیکنالوجی ہے، بھلا وہ کیا ہے؟ کہ بچہ پیدا ہو، حاکم وقت اس کا مخالف ہو، اور وہ ماں کو اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ اس کو باکس میں ڈالو اور پانی میں بہا دو، اس کو میں خود بچا لوں۔ یہ آج کی کو ماں کر سکتی ہے، لیکن یہ بے امر ہی، اللہ کا جب حکم ہو تو پھر وہ بچے پانی میں پھینکوا کے بھی ان کو بچا لیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو جتنی فکر ہے ان کی، وہ تو فکر اللہ پہ چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہ بے امر ہی، کائنات کا کوئی نظام اس کی امر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، واو کا معنی اور سخرا، تابع فرمان کر دیا، لکم تمہارے لیے، الانہار دریاؤں کو تمہارے تابع فرمان کر دیا، ان کے اوپر تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، تم اپنی دسترس رکھتے ہو۔ آخری دو آیت پڑھ لیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے تک موضوع ختم ہو جائے۔ اسی توحید باری تعالیٰ پہ دلیل ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، واو کا معنی بولیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا، واو کا معنی اور سخرا، اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، شمس سورج کو۔ آج دیکھیں ہم ٹیکنالوجی میں کہاں جا رہے ہیں، سولر سسٹم لے آئیں جی، کہاں کوئی بل دیتا رہے، ایک دفعہ پیسے خرچ کر لیں تو چلتا رہے گا۔ اللہ فرما رہے یہ تو کب سے میں نے تمہارے لیے مسخر کر کے چھوڑا ہے۔
ہم وٹامن لیتے ہیں اپنے بچوں کو دھوپ میں لٹا کے چھوٹی عمر میں ان کو مالش کرتے ہیں، یہ نظام قدرت ہے جو وٹامن دے رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اس نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر لیا، دائبین، جو برابر چلتے ہیں۔ دابت الارض، زمین پہ چلنے کو دابت الارض قیامت کی نشانی بھی ہے، ایک بہت بڑا جانور آئے گا، دائبین، یہ برابر چل رہے ہیں۔ اللہ کا نظام کیسا ہے؟ تمہاری ٹیکنالوجی کبھی ٹھوس ہو جائے گی، لیکن یہ نظام ایسا ہے کہ لاکھوں سال ہو گئے مشرق سے مغرب کا سفر طے کرتے ہوئے، اور سائنس کیا کہتی ہے؟ زمین سے کتنے گنا بڑا ہے چاند؟ جو کتابی باتیں، میں سائنس کا بندہ نہیں ہوں، 400 گنا کہتے ہیں کہ یہ زمین سے بڑے ہیں یہ سیارے کہ جن کی اوپر پوری دنیا آباد ہے۔ تو لیکن اللہ فرما رہے دائبین، یہ دونوں چل رہے ہیں مسلسل، ایک کا سفر مشرق سے مغرب، دوسرے کا مغرب سے مشرق، ایک تمہارے پودوں کو جو ہے وہ اگاتا ہے دن کو، اور ایک رات کو ان کے پھلوں کے اندر مٹھاس اور کھٹاس پیدا کرتا ہے۔ جب یہ دونوں ہوں گے تو تمہاری کائنات چلے گی، دونوں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، واو کا معنی اور سخرا، مسخر کر دیا اس نے، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہارا دن کو۔ آپ صرف اس کو کسی اور سینس میں سوچ لیں، اگر رات ہی رات ہوتی پوری کائنات میں تو زندگی میں چارم کدھر ہوتا؟ دن ہی دن ہوتا تو زندگی میں چارم کدھر ہوتا؟ یا میں مثال دیتا ہوں، سارے مرد ہی ہوتے دنیا میں تو زندگی میں کہاں چارم تھا؟ جدھر جائیں مرد، اگر ساری ہی عورتیں ہوتی، مرد ہوتا ہی کوئی نہ، تو پھر کیسا نظام ہوتا؟ سردی ہی سردی ہوتی تو کیسا نظام ہوتا؟ اللہ نے 24 گھنٹوں میں ایک ایسا ڈیفرنس رکھا ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے ایک چارم رکھ دیا، میٹھا کھٹا، اٹھنا بیٹھنا۔ انسان سیدھا ڈنڈا ہی ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ کھڑے کھڑے ہی سو جاتا، کھڑے کھڑے ہی چلتا، کھڑے کھڑے ہی بیٹھتا، سارے کام۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھا ہے اس انسان میں، یہ اس کی توحید کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سارا کچھ تمہیں دے بھی دیا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَآتَاكُم، اور تمہیں ساتھ وہ کچھ بھی دے دیا ہے، مِّن كُلِّ، وہ سارا، مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس کا تم سوال کرتے ہو۔ اگر یہ چیزیں کم ہیں تو اور مانگو، پھر اور میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو پھر مور لگا دی بہت بڑی ساری کہ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننے پہ آ جاؤ، عدّ یعدو کا معنی شمار کرنا، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک تنفس، ایک سانس، ایک ذائقہ، ایک ٹیسٹ، ایک فیل کرنے کی حیثیت جو اللہ نے دی ہے، یہ کب ہو سکتی ہے؟ آپ کی سائنس چاند سورج سے بھی اوپر نکل جائے، آپ فیلنگز کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ محبت، پیار، روبوٹ کہاں سے سسٹم آئیں گے؟ ماں ایسی کہاں سے لائیں گے روبوٹ کی شکل میں جو ماں جیسی شفقت رکھتی ہو اور بچے کو جو ہے وہ اپنی گود میں بٹھا لے اور اس کو ماں جیسی شفقت مل جائے؟ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے، ہم جہاں پر مرضی ہے پہنچ جائیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ ہے فقہاء نے لکھا ہے، یہ دو باتیں اگر انسان کو کہہ بھی دیں تو گالی نہیں بنتی، اگر غصہ نکالنا ہو تو یہ کہہ دیا کریں اور کو گندی گالی نہ نکالا کریں۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، بڑا ظالم ہے۔ ان الانسان لظلوم، انسان بہت ظالم ہے، اور کفار، اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی کو ظالم کہیں اور وہ کورٹ میں چلا جائے کہ اس نے مجھے ظالم کہا ہے تو اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، اس کے رب نے خود اس کو ظالم کہا ہے۔ وہ ظلم کیا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ یہ اس کے مطابق نہیں کرتا۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ یہ ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے بنی ہے، اس کو میں پاؤں پہ لٹکا کے کہوں کہ جی میں اس کو یہاں پہنوں گا تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ظلم کا کہ لٹرل میننگ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو محل کسی چیز کا ہے وہاں انسان کو نہ رکھا جائے اور اس چیز کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے، کچھ اور کر دیا جائے۔ بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر والد یہ نہیں کرتا تو وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ سمپل سی مثال ہے، اگر وہ نہیں کرتا اس مخلوق خدا کو، اس کا رخ خدا کی طرف، تو وہ ظالم انسان ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا اور کفار، بڑا ناشکرا ہے۔ اگر میری نعمتیں گنے تو پھر تو یہ میری بارگاہ میں ساری جھکائے رکھے۔ خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں انسان ایک سانس لیتا ہے، اس کے اوپر دو شکر لازم ہے، ایک باہر نکالتے ہوئے اور ایک اندر نکالتے ہوئے۔ اگر اس شکر پہ ہم آ جائیں تو صوفیاء کی باتیں تو ہمیں کہانیاں لگتی ہیں دیوداس کے زمانے کی کہ وہ کیا کرتے تھے، پانی میں روٹی بھگو لی، کھا لی، پرواہ نہیں ہے کھانے کی۔ آج مطمع نظر صرف ہمارا مادی دنیا ہے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اپنی نعمتوں کا عرفان نصیب کرے۔